Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. Skills Academy 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، سکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں سکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں پہلی آیت کا شان نزول۔ حدیث میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر طعن کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ آیت نمبر 19 میں زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی ذخیرہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 26 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا۔ پھر اللہ نے اسے قرب سے نکال کر دھتکار دیا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی جو اسے مل گئی، چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: جہنم، سعیر، لظی، سقر، جہیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا گیا کہ اہل جنت کے دل کینے سے پاک ہوں گے اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ چند آیات میں حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی۔ آیت نمبر 78 میں اصحاب الائکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان قوموں نے
انبیاء کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 88 میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 5 میں چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جس میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 11 میں زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کے لیے سفر بھی کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے۔ سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 20 میں مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، نعمت حیات سے محروم ہیں، انہیں خود اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ واحد لا شریک ہے اور ظاہر و باطن کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہ ہوں گے، گمراہوں کے رہنما ہیں، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجیں، اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکام وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ مشرک اللہ کی بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں اور وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہوئے اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک ہوتی ہے اور ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار، ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندی کی طرح چمکتا ہوا صاف، شفاف، سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا۔ پھر شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں اللہ ہی تو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کی اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس عہد کے نبی اور رسول پیش کریں گے، اور اے رسول کریم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا تھا، اور سیدنا محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب نبیوں کی گواہی کی تصدیق کریں گے۔ آیت نمبر 90 قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 123 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے حجت قائم کرو اور مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔